آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کی شکایت لے کر آج آیا ہوں۔ حضور نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا یا رسول اللہ، میرا باپ میرے مال میں سے مجھ سے بغیر پوچھے لیتا ہے، میرا مال خرچ کرتا ہے اور وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور مجھ سے پوچھتا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شکایت جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کے باپ کو بلایا جائے۔ وہ والد صاحب تک خبر پہنچی کہ آپ کے بیٹے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ شکایت کی، تو وہ شخص بڑا رنجیدہ ہوا۔ وہ صحابی کا باپ بڑا غم کا شکار ہوا اور غم کے پہاڑ اس پر ٹوٹے۔ یار سوچو نا، آقا کی بارگاہ میں شکایت کی جا رہی، کرنے والا کون ہے؟ لخت جگر کرنے والا کون ہے؟ بیٹا۔ وہ صحابی راستے سے چلتے چلتے آ رہے تھے، اچانک ان کے دل میں چند اشعار آئے، شعر، اور عرب میں شاعری کا بڑا شورا، تو شعر آئے، ایسے دل میں بس شعر نکل گئے۔ ان کی زبان سے وہ شاعری ادا نہیں ہوئی، ان کے کانوں نے اس شاعری کو نہیں سنی۔ وہ چلے جا رہے ہیں، دل میں اشعار سوچتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں دربار رسالت میں جبریل امین پہنچے، کہا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور یہ فرمایا کہ وہ صحابی کے باپ جو آ رہے ہیں ان کا معاملہ بعد میں سننا، پہلے ان کے شاعری سننا، ان کے دل میں جو اشعار ابھی آ رہے تھے وہ سننا۔ وہ صحابی رسول کے والد دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے ہیں، سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ آپ کا معاملہ بعد میں سنائیے، پہلے وہ شاعری سنائیے جو چلتے چلتے بھی آپ سوچ رہے تھے۔ وہ صحابی کہتے یا رسول اللہ، وہ بھی صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاعری، ایسی شاعری جو میرے دل میں آئی اور وہ شاعری میرے کانوں نے خود نہ سنی، وہ میرے زبان سے وہ شاعری ادا نہ ہوئی، صرف میرے دل میں وہ شاعری آئی۔ آپ کا رب کتنا عظیم ہے، ہمارا رب کتنا عظیم ہے کہ وہ شاعری جو میں نے نہیں سنی، میرے کانوں نے نہیں سنی، صرف میرے دل میں وہ شاعری آئی اور آپ کے رب نے عرش پر اس شاعری کو سن لیا۔ اللہ اکبر۔ وہ حیران ہو گئے، کیا عظیم ہے میرا رب، دیکھو تو صحیح، وہ سب جانتا ہے۔ حضور نے کہا وہ شاعری تو بتاؤ، وہ کیا شاعری تھی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچتا آ رہا تھا اور یہ اشعار آ رہے تھے، وہ اشعار کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ عرب کی فصاحت و بلاغت کی ترجمانی اردو نہیں کر سکتی۔ اردو دم توڑ دیتی ہے عرب کی فصاحت و بلاغت کے آگے، عربی کی فصاحت و بلاغت کے آگے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوچتا آ رہا تھا، اے میرے بیٹے، آج تو نے آقا کی بارگاہ میں میری شکایت کی، تو میری شکایت لے کر دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا۔ وہ دن بھول گیا جب میں نے تیرے لیے جینا شروع کر دیا تھا، تیری ولادت ہوئی، تیری پیدائش کے بعد سے میں اپنے لیے تو جیتا ہی نہیں تھا، تیرے لیے جیتا تھا۔ صبح جاتا تھا، شام کو آتا تھا، کمانے کے لیے جاتا تھا، کما کر کے آتا تھا تیرے لیے۔ وہ دن بھول گیا جب تو بیمار ہوتا تھا، میں تیری تیمارداری کیا کرتا تھا، تو رات رات بھر جاگتا تھا بیماری کی تکلیف کی وجہ سے، اور میں تیرے سرانے بیٹھ کر کے ڈرتا تھا کہ کہیں تم مر نہ جائے۔ میں تجھے اٹھا کر کے گھومتا تھا، دواخانے تلاش کرتا تھا تاکہ تیرا علاج کر سکوں۔ میرے بچے وہ دن بھول گیا، میں تجھے کھلاتا تھا، خود بھوکا رہ جاتا تھا، میں تجھے پلاتا تھا، خود پیاسا رہ جاتا تھا۔ میرے بچے کیا وہ دن بھول گیا جب تو چل نہیں پاتا تھا، میں گود میں لے کر کے تجھے گھماتا تھا۔ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرا بچہ جوان ہوگا، اس کی بلوغت کی عمر آئیں گی تو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تجھے میں نے پال پوس کر اپنے خون سے جوان کیا کہ یہ دن دیکھنے کے لیے کہ تو دربار رسالت میں جائے اور میری شکایت کرے۔
میرے بچے تو نے تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ کوئی آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ نہیں کر سکتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ شاعری سن رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جب والد صاحب کی نظر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زارو قطار رو رہے ہیں، اور اس قدر مصطفیٰ رو رہے ہیں کہ حضور کے آنسو مبارک سے آقا کریم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، بھیگ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کے گریبان کو پکڑا اور کہا، سن، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، آئندہ میرے پاس تیرے باپ کی شکایت نہ لانا۔ اے لوگوں، اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ آج کل جو گلے شکوے کرتے پھرتے ہیں کہ میرے باپ نے 10 روپے نکال لیے، باپ 10 روپے مانگتا ہے دوا کے لیے، بچے کے پاس نہیں ہے۔ ارے وہ دن بھول گیا جب ہزاروں روپے تیری بیماری پر خرچ کر دیتا تھا اور کبھی تجھ سے حساب بھی نہیں مانگتا تھا۔ آج تو 10 روپے تیرے باپ کو دے کر کے اس کا بھی حساب مانگ رہا ہے۔ نادان، تجھے شرم آنی چاہیے۔ آقا نے فرمایا تیرا مال اور تو دونوں تیرے باپ کے۔ ارے سوچنا، اگر تیرا باپ تجھے نہ پالتا تو کیا اتنے روپے تو آج کما پاتا تھا؟ جو 10 روپے دینے کے لیے تو باپ پر غصہ کرتا ہے۔ یاروں، ماں باپ کو پہلے رکھو، ماں باپ کو تو گھر کا بادشاہ بنا کر کے رکھو، پھر دیکھو رزق میں کیسی برکت ہوتی ہے۔ آج کل ماں باپ کی قدر نہیں کی جائے، ماں باپ کو سڑکوں پر آشرم میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر تیرا باپ تجھے ہاسپٹل ہی میں چھوڑ کر آ جاتے تو کیا کرتا؟ تڑپ تڑپ کر مر جاتا۔ اس باپ کی آج فکر نہیں، اس ماں کی آج فکر نہیں۔ یارو، کہاں جی رہے ہو؟ ہمارا ضمیر کے بالکل مر چکا ہے کہ ہم دوستوں پر تو ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، باپ کو 10 روپے، ماں کو 10 روپے دینے کے لیے سوچتے۔ اللہ رحم کرے۔ یہ درد دل ہے جو منتقل کرنا چاہتا ہوں آپ کے دلوں میں۔ یارو، ماں باپ کو بڑی عظمت دو، بادشاہ بنا کر کے رکھو گھر کا۔